السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم الطاف صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر آج چائنا پہ ذرا بات کریں گے، اور چائنا کے ساتھ ظاہر ہے پاکستان، ہندوستان، افغانستان ویسے ہی آ جائے گا کہ آپ نے دیکھا کہ چائنیز فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان سے جن کی واپسی ہوئی پاکستان کا وزٹ کیا، انہوں نے افغانستان کا وزٹ کیا، بھارت کا وزٹ کیا۔ ان کے اس وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا امپورٹنس ہے اس وزٹ کی؟ اور دوسرا، کیا یہ ہمیں انسیکیور کرتا ہے یہ بات کہ ان کے تعلقات بھارت سے بھی بن رہے ہیں اب چائنا کے؟ دیکھیے، یہ جو ان کا وزٹ تھا، یہ ایک ٹرائی لیٹرل کوآپریشن کو انہینس کرنے کے لیے ایک وزٹ تھا ان کا، اور یہ وینگ یی ان کے فارن منسٹر ہیں۔ وہ پہلے انڈیا گئے، 18-19 کو وہ انڈیا رہے، پھر 20-21 کو وہ افغانستان میں تھے، اور پھر 21-22 کو وہ اسلام آباد آئے، اور ہائی لیول کے ڈپلومیٹ سے یہ سب ملے، اور مختلف آبجیکٹیوز تھے۔ یہ جو ایک ٹرائی لیٹرل کوآپریشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس پورے ریجن میں، جس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے اور انڈیا ہے، تو اس کی ایک ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے۔ یہ جو ان کی آپس میں کوآپریشن ہو رہی ہے، ایک ڈپلومیٹک ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور پچھلے 3 سال میں فرسٹ ٹائم یہ ایک چائنیز فارن منسٹر جو ہے یہ انڈیا آیا ہے۔ انڈیا کے اور جو ریلیشنز تھے چائنا کے ساتھ، وہ کافی خراب ہو گئے تھے، اسپیشلی 2020 میں جب ان کے بارڈر کلیشز شروع ہو گئے تھے ہمالین ریجن میں۔ تو ایک تو وہ کافی تعلقات خراب تھے۔ ان کے وزٹ سے ایک تو تعلقات میں بہتری آئے گی، بہت سی چیزیں میز پہ بیٹھ کے ڈسکس ہوں گی، اور پھر یہ جو نئے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے گئے ہیں، جس میں کہ اب جوائنٹ پیٹرولنگ ہوگی اس علاقے میں جس پہ چین اور بھارت کا جھگڑا ہے، اس کے بعد اکنامک اپرچونٹیز ایکسپلور کریں گے یہ، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بارڈر پہ جو بھی حالات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے۔ تو ایک سی بی ایم ہے، پھر اکنامک اپرچونٹیز بھی ایکسپلور کی جائیں گی اس میں۔ یہ تو چائنا کے حوالے سے ہے۔ افغانستان، پھر وہ 20-21 کو افغانستان گئے۔ یہ ایکچولی چائنا جو ہے نا، وہ افغانستان، پاکستان اور چائنا تینوں کو ایک اکنامک زون میں انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے۔ چائنا جو ہے اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ افغانستان بھی سی پیک کا حصہ بنے، اور یہ وزٹ جو تھا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پھر جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کیا میجرز لیے جا سکتے ہیں، تینوں ملک جو ہیں وہ آپس میں مل کے کیسے اس مینس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے ڈسکس کیا۔ اور شاید وہ چائنا یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کو بھی ایس سی او میں شامل کیا جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ، روس، چائنا اور دوسری جو پاورز ہیں ان کی ایک طرح کی ایک اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، تو اس اپرچونٹی کو بھی چائنا ایکسپلور کر رہا ہے، اور اس کو وہ اس اپرچونٹی سے ایڈوانٹیج لینا چاہ رہا ہے۔ تو افغانستان میں پھر وہ پیس میکر کا رول بھی پلے کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات چاہ رہے ہیں کہ بہتر ہوں، اور افغانستان کے اندر بھی تعلقات میں بہتری آئے۔ تو یہ افغانستان کا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ پاکستان آئے۔ آپ کا سوال بہت لمبا تھا، اس لیے جواب بھی تھوڑا سا مجھے لمبا پلیز سر، لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو، آپ بالکل بات کیجیے آرام سے جی۔ جی۔ تو پاکستان پھر 21-22 کو، نہیں 20-21 کو افغانستان میں انہوں نے ملاقات کی افغانستان کے فارن منسٹر کے ساتھ، اور اسی دن پھر وہ پاکستان آ گئے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے آ کے ملاقاتیں کی، بلکہ ان کے جو اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا اس کو انہوں نے کو چیئر کیا۔ پاکستان اور جو پاکستان اور چائنا کے جو فارن منسٹرز تھے انہوں نے کو چیئر کیا اس کو، اسٹریٹجک ڈائلاگ کو۔ تو اس میں پھر سی پیک کی ایکسپینشن جو ہے وہ ڈسکس ہوئی، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو سیکیورٹی کی بات بھی کی، خاص طور پہ جو چائنیز نیشنلز پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کو کیسے بہتر سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ پھر ٹیکنیکل اور ایگریکلچرل سیکٹر میں جو کولیبریشن ہے اس کی بات ہوئی۔ پھر کچھ نئے پروجیکٹس بھی ڈسکس ہوئے ہیں جن کی ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔
اور اس کے علاوہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو اس کو سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے اور افغانستان کی بھی انکلوژن ہو اس پروجیکٹ میں. تو یہ جو ایک یہ بی آر آئی یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، بیسیکلی اس کا حصہ ہے سی پیک. تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی اس میں شامل ہو، پاکستان کے ساتھ مختلف نئے پروجیکٹس لانچ کیے جائے ایگریکلچر سیکٹر میں اور ٹیکنالوجیکل فیلڈز میں بہتری ہے. تو یہ مینلی یہ 3 ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا، اور ان تینوں ملکوں کے جو دورے تھے اس میں پرائمری فوکس جو تھا وہ تھا کہ ایک ریجنل ایک انٹیگریشن کو انہینس کیا جائے، اور جو چائنیز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو ان ملکوں میں اسٹرینتھن کیا جائے، اور جو چائنیز انٹرسٹس ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے اس پورے ریجن میں. تو اس لیے یہ انڈیا گئے، پھر افغانستان گئے، پھر پاکستان آئے. باقی جہاں تک چائنا اور پاکستان کے آپس میں تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی انڈیا کو خطرہ ہے، کیونکہ انڈیا اور چائنا کے تعلقات بھی اب ویسے نہیں ہے جیسے 2020 میں تھے جب وہ بارڈر ٹینشنز تھی، وہ کافی حد تک وہ ایز ہو گئی ہیں. اور اس وقت چائنا اور انڈیا دونوں کا ایک کامن اینیمی جو ہے وہ دیکھا جائے تو امریکہ ہے. تو اس لیے جب کامن اینیمی ہوتا ہے تو پھر آپ زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے، لیکن سر اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی کہ اگر سی پیک کو دیکھیں تو ایک طرح کے ڈیٹ پروجیکٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. 12-13 سال ہو گئے ہیں، اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان اس میں شامل ہوگا تو کوئی فرق پڑے گا، یا یہ واقعی ایک ڈیٹ پروجیکٹ ہے جس کو بس صرف گھسیٹا جا رہا ہے، یا صرف جس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں چابہار پورٹ جو ہے وہ بعد میں شروع ہوا لیکن کافی فاسٹ چل رہا ہے. نہیں، دیکھیے 25.4 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ سی پیک جو ہے وہ بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. 2013 میں یہ بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ایک کہہ لیں کہ ایک گلوبل لیول کا ایک پروجیکٹ ہے وہ، اور اسی کا ایک حصہ ہے یہ سی پیک جو ہے. تو اس میں دیکھیں نا 25.4 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں. انرجی سیکٹر میں آپ دیکھیں پرائمریلی ہوئی ہے، پھر اسپیشل اکنامک زونز بنائے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر روڈز ہیں، ریلوے لنکس ہیں، گوادر پورٹ ہے. تو کام تو ہوا ہے، اس میں کافی کام ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے. یہ جو آپ کی موٹر ویز ہیں بہت سی یہ اس کا حصہ ہیں. سکھر سے لے کے کراچی تک آپ کی وہ ایک نئی روڈ جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے، ابھی کام ہو رہا ہے اس پہ کچھ. تو اسی طرح بہت سی جگہوں پہ یہ اس پہ کام ہوا ہے، اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو چائنا کی ہے وہ 25.4 بلین ڈالرز ہے، اور جو ٹوٹل انویسٹ کرنا ہے چائنا نے وہ 65 بلین ڈالرز ہے سی پیک کے تحت جو چائنا پاکستان میں انویسٹ کرے گا. تو فائدہ تو ہوا ہے، اور یہ ابھی وہ آئے ہیں چائنیز فارن منسٹر آئے ہیں، دوبارہ سے یہ ری ایکٹیویٹ ہوگا سارا سلسلہ. جی لیکن سر چائنا جیسے آپ نے بھی کہا کہ اور لوگ جانتے بھی کہ بھارت بھی ان کے فورن منسٹر گئے اور پھر پاکستان بھی آئے، کیا چائنا کوئی رول پلے کرے گا ہندوستان پاکستان میں جو ٹینشن چل رہی ہے، جو کانفلکٹ ریسنٹلی ہوا تھا اس کو ختم کرنے میں؟ دیکھیے اکنامک ڈیولپمنٹ تبھی ممکن ہوتی ہے کہ پیس ہو، اور چائنا اپنا ایک رول ڈیفینیٹلی پلے کرے گا ایک ریجنل پیس کو سٹیبلائز کرنے میں. اور یہ جو ایک مقصد ہے ان کا کہ وہ پہلے انڈیا گئے، پھر افغانستان، پھر پاکستان آئے. آرمی چیف سے بھی بائی دا وے ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان میں، چائنیز فارن منسٹر کی. تو اب اگر کانفلکٹ ہو، لڑائی ہو، ٹینشن ہو، تو پھر تو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی نا. اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ملکوں کے درمیان امن ہو، بھائی چارہ ہو. تو چائنا کے بڑے کلوز تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ،
اور اب یہ جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان ٹینشن ایک کریٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے چائنا اس سے پورا فائدہ اٹھائے گا اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات میں مزید بہتری لے کے آئے گا. دیکھیں نا، اب 3 سال میں پہلا وزٹ ہے چائنیز فورن منسٹر کا انڈیا کا ہے. ابھی ستمبر میں جو ایس سی او ہو رہی ہے کانفرنس چائنا میں، اس میں انڈین پرائم منسٹر جا رہے ہیں اور یہاں سے شہباز شریف بھی جائیں گے، اور وہاں پہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کی کوئی ملاقات ہو. وہاں پہ اس بات کا امکان موجود ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ایس سی او ہے، اس پلیٹ فارم کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت روس بھی، چائنا بھی، پاکستان تو خیر نہیں، لیکن انڈیا، یہ سارے تنگ ہیں امریکہ سے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ میرا خیال ہے بہت میٹر کرتے ہیں. ہمیں اپنے تعلقات بہتر بنانے چاہیے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کو بھی اب میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے آنا چاہیے اور پیس کی طرف جانا چاہیے، اور دونوں ملکوں کو مل کے اور چائنیز کوپریشن اور چائنیز انویسٹمنٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس پورے ریجن میں جو ایک اکنامک گروتھ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس کو انہینس کرنا چاہیے، اور جو جنگی جنون ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اور چائنا میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی اس میں اپنا رول پلے کرے گا. جی لیکن سر ہمیں یہ دیکھنے کی بھی تو ضرورت ہے آپ کے خیال سے کہ جب چائنا کے ساتھ، جس کے ساتھ کافی لڑائی رہی یا کے لیے ٹینشن رہی بھارت کی، اور ایک وار بھی ہوئی 1962 میں، اس کے بعد بھی ریسنٹلی بھی کبھی ایپ جو ہے وہ بین کی جا رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، بارڈر پہ بھی ڈسپیوٹ رہا. اس کے باوجود چائنا اور بھارت جو ہے وہ اب آپس میں مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز پاکستان کے ساتھ بھارت کرنے کو تیار نہیں. تو کیا ایسی چیز آپ کو لگتی ہے کہ ایسی بات لگتی ہے جس کی وجہ سے بھارت پاکستان کے ساتھ بات کرنے میں جو ہے وہ اوائڈ کر رہا ہے اور چائنا کے ساتھ نہیں؟ دیکھیے، انڈیا جو ہے اس میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اور بہت سی جو دہشت گردی وہاں پہ ہوئی ہے اس کے اگر آپ ڈانڈے تلاش کریں تو وہ کچھ ٹیررسٹ گروپس ہیں جو پاکستان سے آپریٹ کرتے رہے ہیں. اور انڈیا یہ الزام لگاتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سرپرستی کرتی ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی. اور واضح ثبوت موجود ہیں کہ یہ لشکر طیبہ اور جیش محمد انوالوڈ رہے ہیں انڈیا میں ٹیررزم میں. ایون پاکستان کے اندر ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں. ہماری اپنی ریاست کہتی ہے کہ یہ لوگ، ان کو سزائیں دی گئی ہیں اور یہ زیر حراست ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تو خود مانتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ رہی ہے. چائنا کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہے بھی تو صرف وہ بارڈر ڈسپیوٹس ہیں. وہ گلوان کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ کچھ ایریا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا ہے، چائنا کہتا ہے ہمارا ہے، انڈیا کہتا ہے ہمارا ہے. لیکن اس طرح کا ٹیررزم جو ہے وہ نہ تو چائنا میں ہوا نہ انڈیا میں ہوا. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے ٹیررزم ہوتا رہا ہے وہاں پہ. تو انڈیا کی بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو اب ظاہر ہے کہ پھر عوام کا پریشر بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر کافی زیادہ، اور گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے پھر یعنی پیس کی بات کرنی اور نیگوسیشنز کی بات کرنی، جبکہ عوام بھی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ ہوں. تو یہ انڈیا کی کچھ ریزرویشنز ہیں، کچھ ایشوز ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں بھی کھل کے اب کنڈیم کرنا چاہیے ان تمام گروپس کو، کیونکہ صرف انڈیا نے ہی مثال کے طور پہ لشکر طیبہ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار نہیں دیا. اس کو یونائٹڈ نیشنز نے بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا ہے. تو مگر سر ہم تو جب ہمیں بھارت کچھ کہتا ہے، جب ان کی طرف سے کوئی شکایت آتی ہے، ہم آگے سے شروع ہو جاتے ہیں جی ہم تو خود وکٹم ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کیا اس قسم کے ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں، آپ کیا اس طرح کے گروپس ہیں. ہم منع کر کے خود اپنے آپ کو وکٹم بتانا شروع کر دیتے ہیں جی ہمارے تو 90,000 لوگ مر گئے. ہم یہ کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں نا، یہ کہانیاں نہیں سنانی چاہیے نا. دیکھیں نا، آپ نے خود ان لوگوں کو کریٹ کیا. آج بھی کے پی کے لوگ یہ گلا کرتے ہیں جی کہ ٹیررسٹ کو
पुलिस पकड़ती है और फिर उनको छुड़वा के ले जाते हैं। गुड हम्म, तालिबान और बैड तालिबान की जो कैटेगराइजेशन है वो आज भी बरकरार है, और अगर तालिबान जो आपने खुद क्रिएट किए थे वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर वही लोग जिनकी आप सरपरस्ती करते हैं वो कुछ करते हैं तो आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। इंडिया का इससे कोई तल्लक नहीं है कि आपको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर यही लोग पाकिस्तान से तैयारी करके कश्मीर में जाएं या इंडिया में कहीं और जाएं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करें तो वो चीज तो फिर कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा ना। वो तो ईरान ने भी बर्दाश्त नहीं की। ईरान के साथ भी आपको पता है ना 2024 की हम्म, जनवरी में हम्म, ये हुआ था, उन्होंने मिसाइल फायर किए थे ईरान ने। बिल्कुल। और इसी तरह अफगानिस्तान में आपने आपने अटैक्स किए जाके, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे जो वहाँ से आके यहाँ पे टेररिज्म करते थे। तो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हमारे मुल्क से अगर कोई बाहर जाके कोई वारदात करता है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सर ये जो नॉन स्टेट एक्टर कह के हम अपनी जान छुड़ाते हैं, तो ये नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? ये तो स्टेट एक्टर ही हुए ना। हम उन्हें जाने दे रहे हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं रहे, हम उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे, और फिर ये कह दें जी हमें तो पता नहीं, स्टेट नहीं कर रही जी, ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है। ये वाला जो चूरन हम ये बेचते हैं। खोखली आर्गुमेंट्स हैं, ये आर्गुमेंट्स अब खोखले हो चुके हैं, ये इनको कोई नहीं मानने को तैयार। अगर आपकी सरजमीन, अगर आपने अपने घर में एक डाकू को रखा हुआ है, एक चोर को रखा हुआ है और वो लोगों के घरों में जाके चोरी करता है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। आप उसको क्यों घर में आपने रखा हुआ है? तो ये जो लोग हैं ना ये हमारे लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। इन लोगों की वजह से हम फैटफ में रहे, काफी अरसा ग्रे लिस्ट में रहे, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, और ये लोग अभी भी मगर वो मौजूद हैं। ये मगर सर हम तो कह देते हैं वो तो हमें भारत ने डलवा दिया, भारत की बड़ी चलती है क्या कि वो हमारे पैसे भी रुकवा देता है। हम जब आईएमएफ से लोन डिले हो जाए तो भी हम कह देते हैं जी भारत कहीं ना कहीं रुकवा रहा है। जब हम एफएटीएफ में जाते हैं तभी हम यही कह देते हैं जी वो तो हमें भारत की वजह से हम चले गए। क्या भारत इतना स्ट्रांग है कि वो सब कुछ हमारे ऊपर करता जाएगा और होता चला जाएगा? देखिए हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है, और प्राइमरीली तो ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। आज का जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है। आप अभी रिसेंटली आप देखें कि वो शिकागो एयरपोर्ट पे जो भी मूवमेंट हो रही थी जहाज़ों की, और वो एक इंडियन सॉरी चाइनीज सैटेलाइट ने वो कैप्चर करके वो सोशल मीडिया पे रिलीज कर दी। रियल टाइम में जो कुछ हो रहा था वो सैटेलाइट ने कैप्चर किया है और वो सोशल मीडिया पे चीज़ आ गई है। अब जो कुछ होता है दुनिया में जहाँ पे भी, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अब इतना आसान नहीं है कि आप इन्फिल्ट्रेट करें कोई जगह और फिर आप समझें कि किसी को पता नहीं चलेगा। अब साइंस काफ़ी तरक्की कर गई है। तो मेरा ख्याल है हमें बड़ा एक क्लियर कट और वाज़े स्टांस लेना होगा इन ग्रुप्स के हवाले से, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक लायबिलिटी बन चुके हैं और कल को ये हमारे लिए बड़े इश्यूज क्रिएट करेंगे अगर हमने इन पे काबू ना पाया तो। लेकिन जी सर हम मूड में तो नहीं लग रहे हम इनको काबू करते हुए। उल्टा ऐसा लगता है इन्होंने हमें काबू कर रखा है कि जिस तरीके से हम जगह जगह जाकर और इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो जी मदरसा चलाते हैं, हाफिज सईद तो जी बड़े नेक आदमी है। और इसी तरीके से मौलाना मसूद अजहर ऐसे हम बताते हैं जैसे बहुत ही कोई पहुंचे हुए कोई आदमी पहुंच यहाँ पर रहते हैं। तो सर ये जब तक चलता रहेगा लगता तो नहीं कि किसी किस्म का कोई चेंज आएगा। मेरा ख्याल है अब हमें सीरियसली इस मसले को हल करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल करें, दुनिया हमें एक सिविलाइज्ड नेशन के तौर पे देखें, हमारे अपने मुल्क के अंदर अमन आए, रीजनल लेवल पे हम इंटीग्रेट हों, अपने हमसाय ममालिक से हमारी तिजारत हो, हमारे मुल्क में खुशहाली आए, हमें एक बड़ी मार्केट अवेलेबल हो अपनी गुड्स को और अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए। तो फिर हमें इन चीज़ों से जान छुड़ानी होगी। दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। आप ये कहें जी कि आपके तल्लुकात भी अच्छे हों हमसाय ममालिक से और आप
اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو بھی آپ پیٹرونائز کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اب آپ کو ایک راستہ چننا پڑے گا، اور یا تو آپ سویلائزڈ دنیا میں شامل ہو جائیں، یا پھر ٹھیک ہے آپ جس طرح 78 سال سے آپ چل رہے ہیں اور ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو IMF کے پاس جا کے بھیک مانگنا پڑتی ہے، تو ٹھیک ہے پھر یہ آپ کرتے رہیں، اور وہ آپ کچھ عرصے کے بعد کہیں جی ہمیں ڈرپ لگا دو کیونکہ ہم ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، تو پھر تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ. اور مگر سر مجھے لگتا نہیں کہ یہ سلسلہ ایسے زیادہ عرصے چل پائے گا، کیونکہ نہیں چل اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے. دنیا کو سمجھ آ گئی ہے جی، تبھی تو ان لوگوں کو پہلے تو دیکھیں، یہ جو اس طرح کے گروپس تھے حافظ سعید وغیرہ، یہ عام میڈیا میں نظر آتے تھے، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور نفرت انگیز تقریریں کر رہے ہیں، آپ کو نظر آتے تھے. لیکن اب ریاست نے کم سے کم یہ ضرور کیا ہے کہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں چھپا دیا ہے ان کو، کہ یہ لوگ اب اس طرح اوپنلی آپ کو نظر نہیں آتے یہ. اور کوئی ایسی ابھی بڑی واردات بھی نہیں ہوئی. وہ جو ابھی پہلگام والی ہے اس کے بارے میں بھی ابھی تک کافی ڈاؤٹ ہے کہ اس میں کون لوگ انوالوڈ تھے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی بڑی واردات انہوں نے کی نہیں ہے، اور شاید اب کریں بھی نہ اس طرح سے. تو ہماری ریاست بھی میرا خیال ہے اب کچھ اس حوالے سے سیریس ہو گئی ہے، اور اب حالات بدلیں گے جی. اب چائنا کی بھی انوالومنٹ ہے، افغانستان بھی چاہتا ہے کہ امن ہو، تو میرا خیال ہے اس پورے ریجن میں اب تعلقات میں بہتری آئے گی. بالکل سر، ہونا بھی یہی چاہیے، اور آئی وش کہ ایسا ہی ہو. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.